ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے اور ایک حکایت بیان کی کہ ایک چیونٹی تھی، اس نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اللہ، میں آپ کے حرم تک نہیں پہنچ سکتی، میرے پاس پر پرواز نہیں ہے، حرم تک نہیں جا سکتی، تو کوئی بندوبست حرم تک جانے کا کر دیجئے، میری فریاد ہے، میں آپ کے حرم کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، آپ کے حرم کا چکر لگانا چاہتی ہوں، آپ کے حرم میں وقت گزارنا چاہتی ہوں، میری اس فریاد کو قبول فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی اس فریاد کو قبول فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرم سے ایک کبوتر کو اس کی فریاد پر بھیج دیا اور اس چیونٹی سے فرمایا کہ بھئی تیرا رہبر حرم آ گیا، تیرا شیخ حرم آ گیا، تیرا پیر حرم آ گیا، بس ایک اصول ہے کہ تو اس کے پنجوں سے لپٹ جانا اور نیچے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اگر تو نے نیچے دیکھا تو ڈر کے مارے، دہشت کے مارے، کیونکہ یہ اوپر اٹھا ہوگا، کہیں نیچے نہ گر جائے، بس تیرا کام اس سے چپک جانا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس چیونٹی نے پیچھے مڑ کر، نیچے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور وہ اس کبوتر کے ساتھ چپٹ گئی، اس کے پیروں کے ساتھ چپٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو حرم تک پہنچا دیا، حرم پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرید اپنے شیخ کے پیروں کے ساتھ چمٹ جائے، کیونکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرم سے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو حرم ہے وہ عرش اعظم ہے، اس کی روح وہاں سے آئی ہے، آپ کو وصول کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملانے کے لیے آئی ہے۔ آپ اس کے پیروں سے چمٹ جاؤ اور نیچے مڑ کر بھی نہ دیکھو، یقین کرو بس۔ جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھو گے آپ کے بھی قدم اکھڑ جائیں گے، آپ نیچے گر جاؤ گے۔ چکر آتے نا اوپر جب جاتا ہے بندہ، آتا ہی نہیں آتے چکر، جتنی بھی اونچائیوں پر جاتا ہے، نیچے کا بندہ ہے نا، اونچائیوں پر جاتا ہے تو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور چکر جیسے ہی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دم غش آتا ہے، بندہ بولتا ہے نیچے ہی نہ دیکھوں بھائی، وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے، حضرت فرما رہے کہ بھائی جب وہ چیونٹی ہو کر کبوتر کے پاؤں کی چپک سکتی ہے صرف حرم جانے کے شوق میں، تو تم سے جو مجھ سے جو ملانے کے لیے میں نے جس کو شیخ مقرر کیا، تم اس کے پاؤں سے نہیں چپٹ سکتے ہیں، وہ تم کو مجھ سے ملا دے۔ ہمارے پاس تو پر پرواز نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو جس کے پاس پر پرواز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پر عطا فرما دیے، تو بھائی اس کے ساتھ چمٹ جاؤ نا، اس کے ساتھ لگ جاؤ۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ میرے اور آپ کے اوپر بھیج دیا، اور اس رمضان المبارک کے مہینے سے اپنی نسبت کو جوڑ دیا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے سے اپنی نسبت کو جوڑ دیا کہ بھئی رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ چپک جاؤ، چمٹ جاؤ۔ یہ نعمت زمانی بھیج رہا ہوں میں تمہارے پاس، نعمتیں تو مکانی تمہارے پاس موجود ہیں شیخ کی صورت میں، لیکن نعمت زمانی بھیج رہا ہوں، اس نعمت زمانی کے ساتھ چپک جانا، اور جو اس کے حقوق ہے اس کی ادائیگی کرتے رہنا۔ جب تم اس نعمت زمانی کے ساتھ چمٹ جاؤ گے
چپک جاؤ گے تو یہ نعمت زمانی بھیجا ہی میں نے اس لیے ہے کہ تم پر اپنی رحمت کی بارش برساؤں، تم پر اپنے کرم کی بارش برساؤں۔ تم پر رحمت کی بارش بھی ہو رہی ہوگی، تم پر کرم کی بارش بھی ہو رہی ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ چپکتے نہیں ہیں بلکہ دور اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف اس رمضان کے مہینے کا تعلق ہماری بھوک سے ہے، ہماری پیاس سے ہے اور بیوی سے دور رہنے سے ہے، بس یہی سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ باقی جتنے گناہ ہیں وہ کھلا کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہوتا۔ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق رمضان کے روزے سے نہیں ہوتا یا رمضان کے مہینے سے نہیں ہوتا۔ اور ایک اور چیز غلطی کرتے ہیں کہ جو ٹائم روزے کا ہے نا اسی کو ہم رمضان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھنی، بہت ساری چیزیں نہیں کرنی، باقی اس کے بعد افطار کیا اب چھٹی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو پورا مہینہ ہے، آپ نے پورا مہینہ پابندی کرنا ہے۔ یہ سحری سے افطار کا ٹائم نہیں ہے صرف کہ اس میں ہی پابندی کرنی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ارے بھائی روزہ خراب نہ ہو جائے، ارے بھائی روزہ خراب نہ، تو روزہ تو خراب نہیں کر رہا لیکن رمضان کا پورا مہینہ خراب کر رہا ہے افطار کے بعد سے۔ روزہ تو خراب نہیں کر رہا، رمضان کا پورا مہینہ خراب کر رہا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ زمین کی طرف دیکھتے نا اور اڑنا نہیں چاہتے، زمین کی طرف ہی دیکھتے رہتے، تو وہ حیوان جانور ہے، پرندہ نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ کیونکہ آپ نے بیل گائے کو دیکھا ہوگا وہ زمین کی طرف ہی دیکھتی ہو، لیکن آپ کبوتر کے بچے کو دیکھیں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عرش اعظم پر پہنچنا ہے وہ ہمیشہ عرش اعظم کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے یہاں کا پرندہ نہیں بننا، یہاں کا نہیں بننا، میں تو تیرے پاس سے آیا ہوں، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں تک اڑا۔ تو جب اس کی نگاہ آسمان پر ہوتی ہے تو اللہ اس کی نگاہ کو وجود کا درجہ دے دیتے ہیں، اور اس کی نگاہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش اعظم تک اڑا دیتے ہیں۔ صرف اس کی نگاہ کی برکت سے، اس کی یقین کی برکت سے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک کام کر لو، ایک کام، کثرت اعمال تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تم ایک کام کر لو، گناہ چھوڑنا شروع کر دو، گناہ چھوڑنا شروع۔ کہ کثرت اعمال تو ہم کرتے ہیں نا، تلاوت کرنا شروع کر دیا، تلاوت کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے درود شریف، یہ تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں اس رمضان کے مہینے میں، اعمال کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جن اعمال کی قبولیت کی صحت خراب ہوتی ہے جن چیزوں سے، ان کو بڑے ڈھلے سے کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، جلن کر رہے ہوتے ہیں، عداوت رکھ رہے ہوتے ہیں، کینہ بغض سارے جرم کر رہے ہوتے ہیں اسی روزے کی حالت میں، اسی رمضان کے مہینے کے اندر۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ گناہ چھوڑنا شروع کر دو۔ دیکھیں ایک ہے گناہ کا تقاضا ہونا، صحیح ہے، تو جس کے اندر گناہ کا تقاضا جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے معاملات کو جب وہ روکے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر چلے گا اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرے گا۔ بھائی جتنا زیادہ گناہ کا تقاضا ہوا اتنا ہی قربانی دینا پڑ رہی ہے نا اس کو، جب یہ اتنی ہی قربانی دے گا تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا ہی قوی نور داخل فرمائیں گے۔
Allah